بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تیسری سورت سورہ آل عمران اس کی آیت 169 سے 174 169 سے 174 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے 4 موضوعات غزوہ بدر ہی کے حوالے سے اصل میں آنے والے ہیں، اور ان میں پہلا موضوع جو ہمارے سامنے آئے گا اس میں اللہ رب العزت نے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، شہداء، ان کو اللہ رب العزت نے جو ایک عظیم اعزاز سے نوازا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی جنگ احد کے اختتام کے تعلق سے کہ جنگ احد کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں، دشمن کا تعاقب کس طرح سے کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تعاقب کا حکم دیتے ہیں تو کس طرح صحابہ کرام کی یہ جماعت سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتی ہے اور چل دیتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب کفار کی طرف سے ایک اعصابی جنگ ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جنگ کے لیے دشمن ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر ان ایمان والے صحابہ کرام کا جو ایمان اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی عظیم کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب مومن کے اوپر کوئی مشکل اور کڑا وقت آتا ہے تو ان کے زبانوں کے اوپر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور لا تحسبن، لا نہ، تحسبن تم سب حساب کرو یا سمجھو، تم ہرگز نہ سمجھو۔ اور ہرگز کا ترجمہ جو ہے وہ اصل میں کہاں سے آیا کہ تحسبن جو ہے اس کے ساتھ لال آ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں ہرگز اس چیز کا خیال نہیں کرنا چاہیے، الذین، ان لوگوں کو جو قتلوا، جو سب قتل کیے گئے، یعنی تم ہرگز نہ سمجھو ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو قتل کر دیا گیا۔ قتلوا ایک ہوتا ہے قاتلوا، یعنی انہوں نے قتل کیا، اور قتلوا یہ پیسو وائس ہے، یعنی پیسو جملہ ہے، یعنی جن کو قتل کیا گیا، جو سب قتل کیے گئے۔ فی سبیل اللہ، فی میں، سبیلی راستہ، اللہ اللہ، اللہ کا راستہ، سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، یعنی کسی غزوے کے اندر یا اللہ کا راستہ، یہاں پر خصوصاً کیونکہ غزوہ احد پس منظر کے اندر ہے تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو اس غزوے میں یا میدان جنگ کے اندر جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو تم ہرگز شمار نہ کرو، ہرگز نہ سمجھو کیا، امواتا، مردے۔ موت مردے کو کہا جاتا ہے، یا ایک جو مرا ہوا شخص ہے جو زندگی جس کے اندر باقی نہیں رہتی اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو تم مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ تم سمجھو، بلکہ احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حیات اسی سے لفظ نکلا ہے، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں حیات مطلب زندگی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، عند پاس، ربہم اپنے رب کے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے، یرزقون اگر ہوتا تو یعنی وہ رزق دیتے ہیں، اور یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، پیسو جملہ ہے یہ بھی، تو وہ سب رزق دیے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ تو یہ ایک مختصر سی آیت ہمارے سامنے ہے، لیکن بڑی ہی عظیم اور بڑی بہترین آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے ہیں ان کا ایک عظیم اعزاز جو ان کو، اور ان کو ایک عظیم جو لقب اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اصل میں ہم جو پچھلے درس کے اندر جو آیات پڑھ آئے ہیں، ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ جو منافقین تھے
اور جن لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور جنگ احد کے اندر سے واپس چلے گئے تھے، ان کا قول اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ان کے بھائی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں وہ بڑا حسرت کے ساتھ اور بڑا طنز و مزاح کے ساتھ وہ ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے، اگر یہ اس جنگ کے اندر شریک نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ رب العزت اصل میں ان کی اس بات کا جواب یہاں پر دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات مسلمانوں کے بارے میں کی، ان شہداء کے بارے میں یہ بات کی کہ یہ خواہ مخواہ کی انہوں نے اپنی جان دے دی ہے اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی موت نہیں ہے کہ جس کو تم ایک خواہ مخواہ کی موت اور ہلاکت سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ آپ ان کو نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، ان کو مردہ سمجھو نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ان کے لیے نہ کہو کا لفظ ہے، یہاں پر لا تحسبن، تم انہیں نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، یعنی ویسے تو وہ مر چکے ہیں، ویسے تو تمہارے سامنے ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن آپ ان کو مردہ نہ سمجھیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مردہ جو ہے یہ اس طرح کی موت نہیں ہے کہ جیسی موت عام ہوا کرتی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور یہ اصل میں زندگی بھی ویسی نہیں ہے کہ جیسی عام زندگی ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ زندگی تو ہے، یعنی یہ ایک حقیقی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، تو یہ زندگی تو ہے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اور اصل میں یہ زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی ہے، برزخ کے اندر زندگی ہے۔ تو اصل میں کوئی شخص اس پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ برزخ کے اندر تو جتنے بھی لوگ جو فوت ہوتے ہیں وہ برزخ ہی کے اندر رہتے ہیں، تو اصل میں اس کا جواب حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے، اور دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ بھی ہمارے سامنے یہ چیزیں بڑی واضح ہو کر آتی ہیں کہ یہ موت کیسی موت ہے جس کو موت نہیں کہنا ہے، یقیناً اللہ نے فرما دیا ہے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے بل احیاء، کہ یہ زندگی ہے، تو یہ زندگی تو حقیقی ہے، مگر یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا جیسی زندگی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اللہ نے فرمایا عند ربہم، کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، یعنی یہ زندگی ویسی زندگی نہیں ہے کہ جیسی اس دنیا کی زندگی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس اس کی رضا حاصل کر چکے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس وہ ہیں۔ اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ جو ہمارے سامنے ہے اس کا معنی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، ان کے قالب میں چلی جاتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں۔ قندیلیں مطلب وہی چینڈلیئر، فانوس وغیرہ، جو بہت بڑے بڑے فانوس جیسے مساجد میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکا رکھی ہیں، معلق کر رکھی ہیں ان کے لیے، اور یہ تمام یہ جو پرندوں کے قالب کے اندر یہ شہداء وہاں پر رہتے ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کے اندر رہنے والی ہیں، جبکہ عام روحیں وہ برزخ کی زندگی کے اندر تو ہیں لیکن جنت میں نہیں، علیین کے اندر ہیں نیک لوگوں کی روحیں، اور اسی طرح بد لوگوں کی روحیں وہ سجین کے اندر ہیں۔ تو یہ ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے، وہ جنت میں ہیں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ زندگی برزخی زندگی تو ہے، اور اس کا جو علم حقیقی علم، کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتیں اس کے بارے میں احادیث میں ہے کہ یہ ایسی جنت ہے اور ایسی جنت کی یہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے ہیں، ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے، مثالیں تو دی جا سکتی ہیں، لیکن جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، اور کبھی کسی کے دل کے اندر ان کا خیال پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے احادیث کے اندر جو آتی ہے وہ تیسری صورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی
کہ اصل میں ان کی روحیں اللہ رب العزت جنت میں سبز پرندوں کے کالبوں کے اندر ڈال کر رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم، کہ ان کو اس زندگی کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ اعزاز ثابت کرنے کے لیے اور اعزاز دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یعنی ان شہداء کو اللہ رب العزت اپنے قرب سے نوازتے ہیں، ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر فرما دیا۔ عندہ کہتے ہیں کسی چیز کے بالکل قریب ہونے کو، کسی کے پاس ہونے کو، تو اللہ رب العزت ان کو اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اور اسی طرح فرمایا یرزقون، کہ وہاں پر وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اصل میں ایک فرق ہے برزخی عام زندگی کے اندر اور شہداء کی اس زندگی کے اندر، کہ ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اور ان شہداء کے حوالے سے ایک ان کی عجیب سی خواہش کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، یعنی جو لوگ اس دنیا سے ایک دفعہ چلے جاتے ہیں اور ان کے اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے بہتر اجر جن کا ہوتا ہے، یعنی جن کا نتیجہ بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، وہ دنیا میں کبھی بھی واپس آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اور ایسے بہت سی قصے کہانیاں آپ کئی اسلامی اور دینی کہانیوں کے نام پر سنتے رہتے ہیں کہ جناب فلاں کی روح آ جاتی ہے اور فلاں کی روح آ جاتی ہے۔ تو اصل میں اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو بہتری اور بہتر رزق اور بہتر نتیجہ اللہ کے ہاں پاتے ہیں وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں، سوائے شہید کے۔ یعنی ان میں صرف ایک ہی کیٹیگری بچتی ہے، ایک ہی لوگ ہیں جو شہداء ہیں کہ جو اصل میں واپس آنا پسند کرتے ہیں، کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ راہ اللہ میں شہید ہو، اللہ کے راستے میں دوبارہ وہ شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس شہادت کے بعد اللہ رب العزت اس کی کیسی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بار بار اللہ رب العزت سے یہی خواہش کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے اور دوبارہ وہ اس شہادت کے اوپر آئے۔ اور یہاں پر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہید جب ایک دفعہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے مزے کو چکھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں لوٹا، کہ بہت سے مجھے کام ابھی کرنے تھے، مجھے جناب میرے بیوی بچے وہاں پر اب اکیلے ہیں، اب میں ان کا خیال پہلے جنگ اور غزوات کے اندر شرکت کر کے نہیں کر سکا ہوں، ان کا خیال نہیں رکھ سکا ہوں، تو مجھے دوبارہ موقع دیا جائے اور میں دوبارہ دنیا میں جا کر اب تھوڑی ان کی خدمت کر لوں، تھوڑا ان کے لیے بھی کچھ کر لوں۔ نہیں، بلکہ وہ شخص جو ہے اب اس کو کیونکہ اس شہادت کا مزہ جو ہے اس نے چکھ لیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کے درجات ہیں ان کو دیکھ لیا ہے، تو دوبارہ وہ اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر جانا چاہتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسند احمد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے جابر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا، اور ان سے کہا کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اور تو کہا اے اللہ دنیا میں پھر بھیج۔ اور اصل میں یہ حضرت جابر کے جو والد تھے یہ اسی جنگ احد کے اندر وہ شہادت حاصل کر چکے تھے، تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ جابر جو ہیں ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا، اور ان سے کہا کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو کہا اے اللہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہاں دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا، کوئی بھی یہاں یعنی اس دنیا کے اندر دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا، ورنہ اگر کسی کو لوٹایا جانا ہوتا تو اور لوٹنے کی کسی کی خواہش ہوتی تو وہ شہید کی خواہش ہے، اور اگر کسی کو لوٹایا جانا ہوتا تو یہ شہید وہاں پر دنیا میں لوٹتا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ اور اسی حوالے سے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد عبداللہ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ دونوں اصل میں ان دونوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، اور شہداء کو جو اعزاز اللہ رب العزت دیتے ہیں اور شہداء کے ساتھ مرنے کے بعد ان کے اجسام کے ساتھ اس دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں شہید ہوتے ہیں۔ اور اپنے والد کی شہادت کے کوئی 6 مہینے کے بعد حضرت جابر جو ہیں جابر بن عبداللہ وہ ان کی قبر کو ان کے جسم کو اس جگہ سے منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قبر کو کھودا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ بالکل تر و تازہ تھا،
تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے صحابی سے ہمیں مل جاتی ہے کہ ان کے اجسام کو بھی اللہ رب العزت کس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح خود یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1300 سال کے بعد ان کی قبر کو بھی عراق کے اندر ان کو کھولا جاتا ہے اور ان کے جسم کو بھی دیکھا جاتا ہے تو ان کو بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا ہوتا، یعنی وہ بھی اسی طرح تر و تازہ۔ اور اس طرح بے شمار چند اور جو صحابہ کرام ہیں، اور خصوصاً جنگ احد کے جو صحابہ کرام ہیں، شہدائے احد کی جہاں پر قبریں موجود ہیں، جن لوگوں نے احد کا میدان دیکھا ہے اور شہدائے احد کا قبرستان دیکھا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اس جگہ پر سیلاب کی وجہ سے ایک زمانے کے اندر قبروں کے کچھ حصے جو ہیں وہ اوپن ہو گئے تھے، اور وہاں پر بھی یہی نظارہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کے اجسام کو مٹی نے نہیں کھایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ شہداء کا ایک اعزاز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرحین بما، یعنی انہی شہداء کے حوالے سے اللہ رب العزت مزید بات کرتے ہیں، فرمایا فرحین۔ فرحین یہ اصل میں وہی لفظ ہے فرحت جس کو کہتے ہیں، اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، یعنی خوشی، فرحت۔ فرحین وہ سب خوش ہو رہے ہیں، اور یہ جو فرحت کا تعلق ہے ایسی خوشی کے ساتھ ہے کہ جو دل کے اندر انسان کو ہوتی ہے، یعنی ان کی خوشی جو ہے ان کے دل کے اندر یہ یعنی مچل رہی ہے، اور وہ دل کے اندر اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ بما کس چیز کا کے اوپر؟ بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ، آتاہم ان کو عطا کیا ہے، ان کو دیا ہے اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ یعنی یہ لوگ شہداء جو ہیں ان کو جو وہاں پر اتنی نعمتیں مل رہی ہیں ان کے اوپر اپنے رب کے اس فضل کی وجہ سے یہ بے حد خوش ہیں، ان کے دل اندر پھولے نہیں سماتے ہیں۔ اور ایک لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے من فضلہ، کہ اپنے رب کے فضل سے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے شہید اپنی پوری جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، لیکن یہ بھی اصل میں بدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے بلکہ فضل ہے۔ کیونکہ عدل اور بدل وہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا خرچ کرے، جتنا دے، اس کے بدلے میں اسی کے برابر کوئی چیز اس کو مل جائے، تو یہ عدل اور بدل کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ فضل ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو دیا گیا اس سے بے پناہ زیادہ ہے۔ اس دنیا کی گنتی والی زندگی، اس ایک زندگی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی جنت اور ہمیشگی کے وہاں پر نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ اور یستبشرون، یستبشرون یہ بھی اصل میں بشارت اور خوش ہونا کو کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے بشیرا و نذیرا، کہ وہ خوشخبریاں دینے والے، بشارتیں دینے والے، تو وہی لفظ اصل میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کہ وہی بشارت کے لفظ کو جب الفاظ اور حروف کے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے، لفظ کو لمبا کر دیا گیا ہے، اس میں حرف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر حروف زیادہ ہوں تو اس کے معنی کے اندر بھی زیادتی آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ بہت خوش ہو رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت زیادہ بے حد خوش ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کہ یہ جو بشر کا لفظ ہے، یہ بشر جو ہے یہ جلد کو کہا جاتا ہے، اور اسی جلد کی بنا پر، کیونکہ انسان کی جو جلد ہے اسی کے اوپر انسان کے مختلف ایکسپریشنز آتے ہیں، انسان مختلف طرح کے ایکسپریشن دیتا ہے، یہ جلد کے اوپر ہی ہوا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انسان کو بشر کہا گیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ خوش ہو کر دکھاتا ہے، غمی کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اسی لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایکسپریشنز کی خصوصیت ہے، جبکہ آپ دیگر جانوروں کے اندر اس کو جو ہے ناپید دیکھیں گے، ان کے اندر یہ جو ایکسپریشن والی خصوصیت پائی نہیں جاتی ہے۔ تو اوپر بیان کیا گیا کہ ان کے دل کے اندر بھی خوشی ہے، اور یہاں پر اب ان کی ظاہری خوشی، یعنی جو ان کے سکن کے اوپر، ان کی جلد کے اوپر نمودار ہوتی ہے، جو ان کے چہروں کے اوپر خوشی آتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ خوشی سے انسان کھلکھلا اٹھے، یعنی اس کے چہرے سے وہ خوشی ظاہر ہو جائے، اس کے جسم کے ساتھ وہ خوشی ظاہر ہو جائے، تو یہاں پر جسمانی اور ظاہری خوشی کو بیان کیا گیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ سب خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ بھی ساتھ الَّذِينَ ان لوگوں کے جو لم یلحقوا، لم نہیں، یلحقوا وہ ان کے ساتھ ملے، لاحق ہونا، ملحقہ یہ اردو میں بھی بعض اوقات لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں گھر کے ساتھ ملحق ہے، جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا گیا لم یلحقوا، وہ سب نہیں ملے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی اصل میں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ابھی ان کو نہیں ملے ہیں، یعنی جو شہید ہو کر ابھی ان کے پاس نہیں آئے ہیں، بہم ان سے، من سے، خلفہم ان کے بعد، یعنی ان کے بعد جو ان کی اولادوں میں، ان کے بھائیوں میں، ان کے دوستوں میں
اور شہداء جو دیگر جو ہیں جو ان کے بعد اصل میں انہی کے پاس آنے والے ہیں، جن کی خبر اللہ نے ان کو اصل میں دے دی ہے، ان کے بارے میں اصل میں یہ لوگ یہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ یہ کہ قیامت کے دن، یعنی یہ کہ نہ خوف ہوگا، اور کہاں پر؟ قیامت کے دن، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون وہ غمناک ہوں گے، کیونکہ اس دنیا کے اندر تو کسی قدر خوف دشمن کا رہتا ہے، تو لہٰذا اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہی کہ قیامت کے دن اصل میں ان کو بالکل کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ، اور یہ اصل میں اللہ ان اور لا کو جمع کیا گیا ہے، ان کہ لا نہ، یہ کہ نہیں، خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ ہی ہم وہ، یعنی ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون وہ غمناک ہوں گے۔ اور ہم یہ بار بار لا کر، اور اس اصل میں اس کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا اور وہ بالکل غمناک بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ وہاں پر غمناک ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یستبشرون، یہ دوبارہ یہی لفظ لایا گیا ہے جو اوپر آیا تھا، یعنی وہ سب بہت خوش ہو رہے ہیں، بنعمت ساتھ نعمتوں کے، من اللہ، اور نعمت یہاں پر نکرہ ذکر کی گئی ہے، اور نکرہ جب کوئی چیز آئے تو اس کے معنی کے اندر وسعت آتی ہے، اور یعنی جو بہت سے انعامات کے اوپر، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اوپر جو خوشی تھی ان کی، یہ کس حوالے سے تھی؟ اصل میں جو اوپر خوشی ذکر کی گئی ہے یہ اصل میں اس حوالے سے تھی کہ جو ان کے بھائی دیگر جو شہداء ہیں ان کے پاس ان کے بعد اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے، جہاد کے اسی راستے کو اپناتے ہوئے جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی خوشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نیچے اب یہ جو دوسری دفعہ یہی لفظ استعمال کیے گئے ہیں انہی شہداء کے حوالے سے، کہ یہ اصل میں صرف وہ خوشی نہیں ہے، اور اسی طرح صرف اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، اس غم اور خوف کے چلے جانے کی وجہ سے جو خوشی آتی ہے صرف وہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی اس وجہ سے بھی ہے، بنعمت من اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں اور ملنے والی ہیں، ان کی وجہ سے بھی اصل میں ان کے اندر یہ خوشی ہے، وفضل، اور اللہ نے جو ان کے اوپر فضل کیا ہے اصل میں اس کی بھی یہ ان کو خوشی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، وَأَنَّ، اور یہ کہ، یا اسی طرح اور انا کے معنی میں اگر لیں کہ بے شک، اور بے شک اللہ لا یضیع، لا نہیں، یضیع وہ ضائع کرتا، یہ ضیع یہ وہی ضائع جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اسی کو دیکھیے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہی لفظ ہے، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر کو، المؤمنین مومنوں کے، اللہ رب العزت مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر عمومی مفہوم آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر آ گیا ہے۔ تو اصل میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو لوگ جنت کے اندر اب جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کی اس ہمیشگی کی زندگی جو ان کو مل گئی ہے وہاں پر، جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تو اصل میں اس بہترین زندگی کے حوالے سے اب وہاں پر خود خوش تو ہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر، اللہ کے فضل کے اوپر وہ خوش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے وہاں پر بھی رہ کر وہ اپنے بھائی جو اب دنیا کے اندر ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ان کو فکر ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا، ان کے جسموں کے اندر ڈال دیا، جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ یہ اصل میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو اور ان شہداء کی روحوں کو جو پرندوں کے اندر ڈال دیا ہے، وہ جنت کی نہروں پر آتے ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں یہ روحیں، اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ اور دیکھیے ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ لوگ عرش کے سائے کے اندر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، یعنی جب اپنے لیے انہوں نے یہ تمام نعمتیں دیکھی ہیں تو اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ کہا کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیے یہ شہداء اور نیک لوگوں کا بار بار یہ ذکر پہلے بھی ایک معاملے میں آ چکا ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جب اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے اور جب ان کو خود نعمتوں کا پتہ چلتا ہے تو اس نعمت کو اپنے تک رکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ اس کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو بھی یہی نعمت مل جائے۔ تو اسی والے سے وہ کہتے ہیں کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے۔ یعنی انسان آج جو جنگ سے منہ موڑتا ہے
انسان جو آج اپنی زندگی کے لالچ کے اندر کہ میں اپنی جان کو بچا لوں، جس کو اصل میں وہ بچا نہیں سکتا ہے، جو جہاد سے غافل ہو جاتا ہے، جہاد کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات تو جہاد کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تمام رویے اصل میں انسان کے اندر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان نعمتوں کا پتہ نہیں ہے، اور یہ لوگ یہی اصل میں کہیں گے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کتنا بہترین سلوک فرمایا ہے، تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے۔ تو ان کے اس قول کے اوپر اللہ فرمائے گا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں کہ تم لوگ، کیونکہ اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی ایک بہت بہترین ہمارے پاس عقیدے کا جملہ ملتا ہے، عقیدہ یہاں پر ملتا ہے، وہ یہ اس حدیث کے اندر سے کہ آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور اسی طرح ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، تو میرے بھائیو یہاں پر یہ دیکھیے یہ احادیث بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ ان کا اس دنیا کے اندر سے کنیکشن اب کٹ چکا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت ان کا پیغام اس دنیا کے اندر پہنچا دیں گے، اور وہ پیغام پہنچانے کا طریقہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں، یعنی تم ڈائریکٹ ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے ہو، تم ڈائریکٹ اس دنیا کے اندر واپس جا کر ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے ہو، نہ ان کو یہ باتیں بتا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ پیغام کس طرح سے پہنچا؟ تو یہ آیات نازل ہوئیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ آیات اصل میں اللہ رب العزت کا وہ میسج ہے ان شہداء کے حوالے سے، جو شہداء نے وہاں پر نعمتیں دیکھ لی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا پیغام کہ دیکھیے ہمیں کتنی بہترین زندگی ملی ہے، دیکھیے ہمیں اللہ رب العزت نے کتنا بہترین انجام دیا ہے، تو اصل میں انہی کا پیغام اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس قرآن کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو آگے جو اللہ نے فرمایا یستبشرون بنعمت، تو یہ اصل میں پہلے کی تاکید کے طور پر بھی اس کا ایک معنی لیا گیا ہے کہ یہ پہلے ہی کی تاکید، یعنی بار بار کہہ کر اصل میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے، ان کی خوشی کو مزید دوبالا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ معنی بھی کہ اس سے مراد اصل میں پہلے کی بات جو تھی وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں، اور دوسری خوشی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ان کی طرف انعام کیا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو جنگ احد کے حوالے سے، جب جنگ احد کا تقریباً اختتام ہوتا ہے تو اس حوالے سے اصل میں اسی کے پس منظر کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین وہ لوگ جو استجابو جنہوں نے قبول کیا، جابو یعنی جواب دینا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے جو ان کو جس بات کے لیے بلایا گیا اس کے اوپر انہوں نے اس کو قبول کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے، للہ اللہ کے یا اللہ کو، لی ویسے ہوتا ہے کے لیے، اللہ کے لیے، الذین استجابوا للہ جنہوں نے اللہ کی خاطر، یا یہ کہہ لیں آپ جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، والرسولی اور رسول کے حکم کو قبول کیا، کب من بعدی، من سے بعدی، بعد میں ما کے، اصابہم، اصابہ یہ پہلے ہم پچھلے درس کے اندر پڑھائے ہیں، اصابہ یعنی کوئی چیز جو پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی انسان کے اوپر ابتلا جو پہنچتی ہے اس کے حوالے سے ہے، جو پہنچا انہیں القرح، قرح یعنی زخم اور صدمہ۔ تو یہ اصل میں زخم اور صدمے سے مراد کیا ہے؟ جنگ احد کے اندر جو ان کو نقصان پہنچا تھا، جو حقیقی زخم ان کو لگے تھے، جنگ کے دوران جو زخم لگتے ہیں، تو ان سب کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ، اب ان لوگوں کو جو جنگ احد کے اندر شریک ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی دوبارہ جنگ کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ تکلیف پہنچ چکی تھی، جب پہلے سے وہ زخمی حالت میں تھے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا سب نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود، پہلے زخمی ہونے کے باوجود جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کے اوپر لبیک کہا ہے، تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، احسنوا یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ غموں کی حالت کے اندر جب انسان کو زخم لگا ہو تو انسان تو صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتا ہے، اور انسان کی جو یعنی اطاعت کے اندر اور انسان کی عبادت کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور اطاعت کا وہ معیار نہیں رہتا ہے کہ جب انسان تھکاوٹ کی حالت میں ہو اور زخمی حالت میں ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے اس سب کے باوجود، چاہے وہ زخمی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ احسنوا انہوں نے بہترین یعنی حسن والا انداز، یعنی بڑا ہی حسین انداز میں وہ پھر دوبارہ اسی طرح لبیک کہی ہے، منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ اللہ رب العزت سے پھر اسی طرح سے ڈرے ہیں،
اجر عظیم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ تو اصل میں یہ آیات ان کا کچھ پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حمراء الاسد یعنی جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو حمراء الاسد کہا جاتا ہے، اور یعنی بعض مفسرین نے اور مورخین نے اس کو ایک علیحدہ ایک ایکسپیڈیشن اور علیحدہ ایک جنگ کے طور پر بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلا دن جو ہے جنگ احد کا وہ دن وہ گزر چکا، اور جنگ احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی، اور 16ویں تاریخ بروز اتوار اللہ رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہ منادی لگوائی اور اعلان کروایا گیا کہ لوگوں دشمن کے تعاقب میں چلو، اور وہی لوگ چلیں جو کل میدان میں تھے، یعنی صرف وہ لوگ جنہوں نے جنگ احد کے اندر حصہ لیا تھا صرف وہی دوبارہ چلیں گے، یعنی اب نیا کوئی شخص کوئی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے ایک دن پہلے ایک جنگ کے اندر یعنی اتنا زیادہ محنت کر چکے ہیں، جنگ کے اندر وہ شریک ہو چکے ہیں، ابھی تھکاوٹ نہیں گئی ہے، اور ابھی دشمن کا یعنی ایک کی طرف سے جو ایک انسان یعنی جنگ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ضمنی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے باوجود ابھی مورال بھی ڈاؤن ہے، ابھی زخم بھی لگے ہیں، اور بہت سو نے اپنے بھائی اور بہن اور یعنی اپنے بیٹے اور بھائی بھی گنوا دیے ہیں، اپنے باپ کو گنوا دیا ہے، جیسے جابر بن عبداللہ انہوں نے اپنے باپ کو گنوا دیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک ایسے سوگوار ماحول کے اندر دوبارہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان کو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اور انہی لوگوں کو صرف بلایا ہے کہ جنہوں نے کل جنگ احد کے اندر شرکت کی تھی، تو اس حوالے سے اصل میں یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا کہ اے میرے بھانجے، تیرے دونوں باپ یعنی زبیر جو ان کے باپ تھے اور ابو بکر جو ان کے نانا تھے وہ بھی ان میں شامل تھے، یعنی یہ لوگ جو بعد میں جن کو بلایا گیا ہے، جنہوں نے دوبارہ اگلے دن یہ حمراء الاسد کے مارکے کے اندر حصہ لیا ہے، تو اصل میں ان سب یہ بھی ان کے اندر شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں وہ تکالیف پہنچی جو پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں یہ پھر واپس نہ لوٹیں، تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، ان میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے۔ تو اصل میں یعنی کیا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کا اختتام ہوا ہے جنگ احد کا، تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ احد کے اندر مشرکین مکہ کے جو لشکر کے سردار تھے، تو وہ اصل میں چڑھ جاتے ہیں یہ احد کے پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پر چڑھ کر یہ اونچی آواز میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ کوئی جواب نہ دے، اور اسی طرح پوچھا جاتا ہے کہ کیا ابو بکر تم میں ہیں، اور اسی طرح کیا عمر تم میں ہیں؟ تو جب تیسری بار یہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، یہ سب جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو سب موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے اوپر پھر یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ پھر اگلی دفعہ ہم پھر آئیں گے، اور اگلے سال آنے کا ہم تم سے پھر وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان میں یہ طے ہو گیا کہ اگلے سال پھر تم آنا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر حائل ہو جاتا ہے، اور ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ مدینے کے اوپر حملہ کریں، ورنہ یہ چاہتے تو مسلمانوں کو ایک قسم کی یہاں پر یعنی شکست تو ہو ہی چکی تھی، اور پیچھے مدینہ کے اندر گھروں کے اندر بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ چاہتے تو ان کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر لوٹ مار مچاتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کفار سے مسلمانوں کے گھروں کو محفوظ رکھا، اور یہ لوگ اصل میں یہ علاقہ چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ سے تقریباً 36 کلومیٹر دور جا کر یہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور دوبارہ اس بات کے اوپر یہ غور و فکر کرنا شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے تو ان کو ابھی ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیتے ہیں، اور اس بارے میں یہ منصوبہ بندی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع ملتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رات کو لوگ جو ہیں کچھ لوگ پہرے پر تھے، اب صبح ہوتی ہے تو اب کچھ تھکے ہارے ہیں، کچھ ایون تاکہ یعنی وہ زخمی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ان کے اندر منادی کرواتے ہیں کہ سب لوگ وہاں سے نکلیں، اور وہ لوگ نکلیں جو جنگ احد کے اندر شریک ہوئے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ فوراً آمنا وصدقنا کہہ کر وہ ان کے پیچھے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ ساتھی جو ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت، اب غور کیجئے پہلے کتنے لوگ تھے؟ 700 تھے، اب کتنے؟ صرف 70 لوگ ہیں، لیکن یہ اصل میں ایمان کی طاقت ہے، یہ اصل میں ایمان کا مارکہ ہے حمراء الاسد۔ اس کے اندر صرف 70 لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر، اور اس کے اندر پچھلے دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، تو آج یہ جابر بھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ آج مجھے جانے کی اجازت دیجیے، کل تو جانے کی اجازت نہیں دی گئی،
کہ میرے والد جا رہے ہیں اور پیچھے میری بہنیں ان کی کثیر یعنی بہنیں تھیں، ان کے والد کی کثیر اولاد تھی، اور تقریباً 8 شاید غالباً ان کی بہنیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے پہلے تو تھا، لیکن اب والد نہیں ہے تو اب مجھے جانا چاہیے. تو اللہ کے نبی ان کو بھی اجازت دے دیتے. خیر یہ تمام لوگ پھر اس طرح یعنی یہ مدینہ سے دور 8 کلومیٹر دور حمراء الاسد کے مقام پر وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن وہاں پر رکے ہیں. پیر منگل بدھ تک انہوں نے 3 دن قیام کیا ہے. اور اسی دوران قبیلہ خزاع یعنی جو ہے وہاں سے ایک شخص معبد بن ابی معبد خزائی، وہ اصل میں جو تھا تو مشرک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک صلح صفائی کا معاہدہ تھا، جس کی بنا پر یہ یعنی مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ، اور کفار جو 36 کلومیٹر دور وہاں پر پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کا ایک ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر مسلمانوں کے حوالے سے ذرا روب ڈالو اور ان کو کچھ ایسی باتیں کرو، یعنی ان کی یعنی یہ تھوڑی برین واشنگ کی جائے. وہاں مسلمانوں پر دوبارہ حملے کا مشورے ہو رہے تھے، اور اسی دوران معبد خزائی جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے وہاں پہنچتا ہے، اور ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا خبریں ہیں، کیونکہ وہ مشرک تھا تو ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اصل میں کن کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ حضور ما صحابہ کہ تم لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے پیچھے تمہارا تعاقب کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ سخت غصے میں ہیں، جو پہلے لڑائی میں شریک نہ تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، سب کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں. میں نے تو ایسا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ سن کر ابو سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور کہنے لگا اچھا ہی ہوا جو تم سے ملاقات ہو گئی، ورنہ ہم تو خود ان کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، یعنی ہم تو پلان بنا رہے تھے کہ ان کی طرف جائیں گے. اچھا بھائی تم نے ہمیں بتا دیا ہے. معبد نے کہا کہ ہرگز یہ ارادہ نہ کرو، یعنی وہاں پر اب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے واپس جانے کا ارادہ بالکل نہ کرو. اور میری بات کا کیا ہے، یعنی میری بات یہ تو تمہیں ابھی پروو ہو جائے گا، غالباً تم یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے ہی لشکر اسلام کے گھوڑوں کو دیکھ لو گے. میں نے ان کے لشکر، ان کے غصے، ان کی تیاری اور اولو العزمی کا حال بیان نہیں کر سکتا، تو تم سے صاف کہتا ہوں کہ بھاگو اور اپنی جانیں بچاؤ. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن سے میں مسلمانوں کے غیظ و غضب اور شجاعت اور سختی اور پختگی کا بیان کر سکوں. بس مختصر یہ کہ جان کی خیر مناتے ہو تو فوراً یہاں سے کوچ کرو. تو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے یہاں سے مکہ کی راہ لی. تو لہٰذا یعنی اس طریقے سے ایک اعصابی جنگ کی گئی ہے، اور ان کے اوپر ایک اعصابی پریشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی ہم لوگوں کو دی ہے کہ اس طرح سے بھی معاملات کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے، اور وہ سب لوگ اس کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا ہی ہماری جان کے لیے بہتر ہے. اور مسلمانوں کا روب جیسے احادیث کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا روب اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت تک جو ہے وہ کفار کے دلوں کے اندر، مشرکوں کے دلوں کے اندر ڈال رکھا ہے. یعنی اگر ایمان والے ہوں تو ان کے مقابلے میں مشرکوں کے دلوں کے اندر 1 مہینے کی مسافت کا روب اللہ رب العزت نے ڈال رکھا ہے. تو یہی معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اسی معاملے میں آگے چلتے ہیں. تو اصل میں آگے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ خزائی جو ہیں یہ ابو سفیان اور ان کے لشکر کو یہ سارا مشورہ دے دیتے ہیں، تو ابو سفیان بھی یعنی اب جنگ تو نہیں کر سکتا ہے، اور کفار جو ہے وہ ڈرپوک ہوا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اصل میں وہ بھی ایک اعصابی جنگ کا ایک معاملہ وہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ذکر اصل میں اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذین وہ لوگ جو قال کہا لهم الناس ان سے لوگوں نے، وہ لوگ جو یعنی ان سے مراد اصل میں یہ مسلمان ہیں، ایمان والوں کی یہ جماعت ہے جو حمراء الاسد کے اندر یہ مدینہ سے 8 کلومیٹر دور یہاں پر آ بیٹھے ہیں لشکر لے کر، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اور کنہوں نے کہا ان سے؟ قال لهم الناس، کچھ لوگوں نے ان سے کہا. تو یہ کچھ لوگ اصل میں کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس سے مراد قبیلہ عبد القیس کے لوگ ہیں جو کفار کا پیغام لائے تھے. یعنی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد بن ابی معبد کو بھیجا ہے ابو سفیان کی طرف اور مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف، تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی دوسری طرف سے اسی طرح پیغام بھیجا کہ ہم بھاگ تو رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشر ہمارا بھی ڈلے اور وہ آگے ہمارا کہیں پیچھا نہ کرے. تو یہ کوشش انہوں نے بھی اپنی طرف سے کی. تو اصل میں اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے قال لهم الناس، تو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا، ان سے کہا ان الناس کہ بے شک لوگ، اور یہ لوگ قد جمعوا یقیناً جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے،
یعنی یہ کفار کے لشکر کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ کفار نے بھی اپنا لشکر تمہارے خلاف جمع کر لیا ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، یعنی کفار کے لشکر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ مسلمان ڈرے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا فزادہم ایمانا، تو ان کی یہ بات، ان کی یہ دھمکی سن کر مسلمانوں کے دل پس زیادہ ہو گئے، ہم، ان کے، ایمانا، ایمان میں، یعنی ان کا دل جو ہے، ان کا ایمان وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، یعنی پہلے ہی 70 لوگ جو ہے پورے اپنے دل کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی کے حکم کی فرمانبرداری کے اندر آ چکے ہیں، چاہے زخمی ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ، حسبنا، کافی ہے نہ ہمیں، اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی ہمیں لاہو لشکر کی ضرورت نہیں، ہمیں جتھے اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جتانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور نعمہ، اور بہت ہی خوب، کیا بہترین، الوکیل، وہ کارساز ہے، اللہ رب العزت کام کو بنانے والا ہے، وہی اصل میں کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا، پس، انقلبوا، وہ لوٹے، وہ پلٹے، بِنِعْمَةٍ، یہ مراد کون لوٹے، یعنی یہ مسلمان، تو یعنی یہ جب انہوں نے یہ بات کر لی تو اس کے اوپر یہ مسلمان جب بغیر کسی جنگ کے یعنی فتح یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَانْقَلَبُوا، تو یہ مسلمان واپس اپنے گھروں میں پھر آتے ہیں 3 دن کے بعد ہمراہ الاسد سے، بِنِعْمَةٍ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے انعام کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ یہاں پر کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جنگ احد کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ایک شکست مل گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کے مورال کو دوبارہ اپ کر دیا ہے، ورنہ یعنی اتنی جلدی انسان کو اگر شکست ہو چکی ہو تو انسان کتنی دیر اپنی اس شکست کے غم سے باہر نہیں نکلتا ہے اور مورال بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے دیکھی کس طرح سے ایک بہترین کارسازی کی ہے، اللہ رب العزت نے کیسا بہترین ایک انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے لیول کو اپ کر دیا ہے۔ فَانْقَلَبُوا، تو لہٰذا وہ لوٹے ہیں، بِنِعْمَةٍ، نعمت کے ساتھ، اور یہ نعمت ان کے ایمان کے اندر اضافے کی نعمت بھی ہے، اور دوبارہ سے یعنی ان کے اندر جو پہلے ایک شرمندگی تھی اللہ رب العزت نے یعنی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اطاعت کرنے کی وجہ سے اب آج یعنی اب اگلے دن جب ان کو منادی کی جاتی ہے تو سب لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر وہ پھر دوبارہ ان کے ساتھ جب جاتے ہیں تو دوبارہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، چاہے کمزور ہیں، چاہے زخمی ہیں، چاہے حالت بری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ رب العزت نے ایمان کے اضافے کے ساتھ ان کو عطا کی تھی، تو اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ وہ واپس لوٹے ہیں۔ اور دوسری نعمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی یہاں پر تکلیف نہیں ہوئی ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی ہے، صرف گئے ہیں اور صرف ساتھ جانے ہی پر اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ وفضل، اور فضل، لم یمسسہم سوء، اور وہ کیا فضل ہے کہ نہ یمسسہم، نہ چھوا ان کو، یعنی نہ ان کو کوئی یعنی نقصان پہنچا، سوء، تکلیف، سوء یہ نکرہ ہے یعنی کسی قسم کی کوئی تکلیف، یعنی ان کو نہ لڑنا پڑا، نہ وہاں پر کوئی زخم لگا، نہ وہاں پر لڑائی کرنی پڑی، کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ واتبعوا، اور اتبعوا، سب تابع رہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، یعنی انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی، یعنی جو اللہ نے چاہا ہے اس کی اتباع کی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا، ذو مطلب والا، فضل فضل والا، عظیم بہت بڑا، تو اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، فضل عظیم یعنی بہت بڑا فضل، کہ اللہ رب العزت کے فضل کے اندر، اللہ رب العزت کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف کر دے، اپنی نعمتیں عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت نے ایسا ہی ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے۔ تو اصل میں جیسے کچھ ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے کر بھی دیا ہے، تھوڑی مزید اس کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل میں ابو سفیان جو لشکر کفار کے سردار تھے، انہوں نے ایک اعصابی جنگ کی بات کی، ادھر سے بھی جیسے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، تو ادھر انہوں نے بھی کہا کہ چلو جاتے ہوئے ہم تھوڑا سا پریشر ان کے اوپر بھی ڈالتے ہیں۔ اور اصل میں قبیلہ عبد القیس کے آدمی جو کاروبار کی غرض سے مدینہ جا رہے تھے، تو اصل میں ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہو جاتی ہے، یہیں پر 36 کلومیٹر دور جس جگہ پہ یہ لوگ ڈیرہ جمائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دینا، ابو سفیان نے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لشکر جو 8 کلومیٹر دور ہمراہ الاسد میں بیٹھا ہے ان کو خبر پہنچا دینا کہ ہم نے انہیں تہہ تیغ کر دینے کے لیے لشکر جمع کر لیے ہیں۔ یہی بات اصل میں کی، ان الناس قد جمعوا لکم،
کہ لوگ تمہاری خاطر جمع ہوئے ہیں اور ہم واپس لوٹنے کا ارادے میں ہیں، یعنی واپس لوٹنے سے مراد کہ ہم واپس مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح ان کو ڈراؤ۔ اگر تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو ہم تمہیں سوق عکاظ میں بہت ساری کشمش دیں گے، یعنی یہ سوق عکاظ ایک بہت بڑا وہاں پر میلہ یا کہہ لیں منڈی لگتی تھی عکاظ کے مقام پر۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم آپ جب منڈی لگے گی تو ہم اس میں آپ کو بہت سا یعنی انعام دیں گے، کشمش دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمراہ اسد میں آ کر بطور ڈراوے کے نمک مرچ لگا کر یعنی مزید اپنے پاس سے باتیں اچھی خاصی بنا کر یہ وحشتناک خبر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سنانے کی کوشش سنائی، اور یعنی یہ سوچا یہ کہ ان کے اوپر پریشر آئے گا، لیکن یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کی بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے ایک پتھر کا نشان مقرر کر رکھا ہے، اگر یہ لوٹیں گے تو وہاں پہنچ کر اس طرح مٹ جائیں گے جیسے گزشتہ کل کا دن، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ایک پتھر کا نشان بھی مقرر کر دیا، اگر وہاں سے اس کی طرف اگر آئیں گے، اس کو کراس کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو ایسے ہی مٹا دے گا جیسے آج کل کا دن موجود نہیں ہے، تو اسی طرح یہ دنیا کے اندر سے مٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر اصل میں ایک اور بات، یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جملہ استعمال کیا گیا، یہ بہت ہی عظیم جملے ہیں، اور صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ کے اندر ان کو باندھ کر ایک منجنیق کے اندر ان کو باندھ کر رکھ دیا گیا اور آگ کے اندر پھینک دیا گیا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور کی مدد، کسی فرشتے کی مدد لینے کی بجائے صرف یہی کلمات کہے تھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے ونعم الوکیل، اور وہ خوب کارساز ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یعنی یہی آیت کہ جب ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ڈرے نہیں ہیں، بلکہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ بڑے ہی عظیم جملے ہیں، اور جب بھی کوئی بہت بڑی مصیبت انسان کو پیش آئے تو اس جگہ پر یہ جملے ضرور ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دل کے ساتھ اس چیز کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ جو بھی آج اس دنیا کے اندر لوگ مصائب کا شکار ہیں کہیں پر بھی، اور جیسے کشمیر میں، فلسطین میں، مختلف دنیا کے ممالک کے اندر یہ حالات جہاں پر بہت زیادہ یعنی سنگین ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے اور ان لوگوں کو خود بھی ان کو یہی جملے دہرانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ رب العزت خوب کارساز ہے، وہ کسی طرح سے بھی کیسے بھی لشکروں کے ساتھ اللہ رب العزت مدد لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کس طرح سے ایک شکست کو ہار کے اندر اور جیت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کارسازی ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ کے اوپر قادر ہے۔ تو اس کے اوپر فزادہم ایمانا، یعنی ایک تو ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ساتھ انہوں نے اس طرح کے ایمان والے جملے اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل والے جملے کہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان مشرکین کے چیلنج کرنے سے بڑھ گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے کم تھا، یعنی اسی لیے تو کوئی چیز بڑی ہے، یعنی بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی تھی اور اب اضافہ ہو گیا ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یعنی ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل اور ابوبکر کے ایمان جیسا ہے۔ یعنی بعض مسلمانوں کے اندر فرقے ایسے ہوئے کہ جن لوگوں نے اصل میں یہ بات کی کہ سب کا ایمان ایک جیسا ہے، ایمان کے اندر کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی یہ آیت اس چیز کے اوپر گواہ ہے کہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب اسی طرح ان مسلمانوں کو مشرکین کا چیلنج دیا جاتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اور اللہ کے ایمان کے اوپر یہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان جس قدر بڑھتا ہے جہاد کا جذبہ بھی اسی قدر بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کم ہے تو جہاد کے اندر بھی وہ اتنے ہی سست اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ جنگ کی نہ اپنے دل سے جنگ کی بات کی، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے، اور آج ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ اس کے ذریعے سے لیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے نہ جنگ کی، یعنی نہ اس نے کسی جنگ میں حصہ لیا، اور چلو حصہ اگر نہیں لیا کسی وجہ سے، حالات نہیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، نہ اپنے دل سے جنگ کی بات کی،
یعنی اس کی ناخواہش کرتا ہے اپنے دل کے اندر کہ کبھی ہو تو ہم اس کے اندر سے حصہ لیں گے، ہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، جنگ کی وہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس طرح کہ جنگ کی باتوں کو یعنی ایون اس کو چھپاتے ہیں اور ایسی آیتوں کو اپنے نصاب کے اندر سے نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنگ تو کوئی فساد والی چیز ہے۔ میرے بھائیو، نہیں، جنگ فساد والی چیز نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنے کی چیز ہے۔ تو جنہوں نے جنگ کی نہ بات کی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ نفاق یعنی منافقت، وہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر ہے، منافقوں کے کسی ایک گروہ میں سے ہے، منافقوں ہی کا رویہ اس کے اندر اصل میں شامل ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر روایت کی گئی ہے اور اسی طرح نسائی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جو آخر میں فرمایا فانقلبوا بنعمت، تو اس آیت سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کلمہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے ہیں اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ہر مصیبت کے وقت اس وظیفے یعنی یہی لفظ جو ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے معنی کا خیال کرتے ہوئے، یعنی دل کے اندر یہ نہیں صرف جملے رٹے ہوئے ہیں بلکہ انسان کا اس کے اوپر ایمان ہو کہ واقعی اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور واقعی اللہ رب العزت ہر چیز کر سکتے ہیں، وہ نعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور زبان کو اور دل کو ایک کر کے اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ بہت سی مصیبتوں کی نجات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔